بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد کے حکمران جو ہیں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, بہت شادیانے بجائے جا رہے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے دانشور اور ان کے ماؤتھ پیس وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں. سرکاری دانشور بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور کل ایک حکم بھی ہوا اور حکم ہوا, ایڈوائس آئی, پریس ایڈوائس جاری کی گئی میڈیا کو, اور وہ یہ تھی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اور کل تمام ٹاک شوز جو ہیں تمام ٹی وی چینلز کے, اور اس میں وہی ایک ٹاپک تھا اور وہی ایک خاص اینگل تھا, اور اس میں جو بنیادی بات یہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب ہم نے میدان مار لیا ہے اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہیں, امریکی انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے, امریکی حکومت ہمارے ساتھ ہے, لہٰذا اب ہم جو چاہیں کریں گے. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو جھلک دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کل یہ میڈیا میں ایک مذاق بنا ہوا ہے. تمام ٹی وی چینلز کو, میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, تمام ٹی وی چینلز کو, تمام پروگرامز کے جو پروڈیوسرز ہیں ان سب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے صرف اس اینگل سے اس کو لینا ہے. تو بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فون آیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کل انہوں نے خطاب کیا اور خطاب میں شکریہ ادا کر دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر فارم 47 کے, ان سے سنبھالا نہیں گیا اور انہوں نے جلدی سے ٹویٹ کر دی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے, سی ایم شہباز کے نام کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے, اور اس میں انہوں نے ٹیگ کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. پھر جب تنقید شروع ہوئی تو انہوں نے وہ ہٹا دیا ٹیگ. اس کے بعد پھر نیکسٹ, حالانکہ وہ پرائم منسٹر نے بھی, گورنمنٹ آف پاکستان بڑا ہے, ریاست ہے, جوہری طاقت ہے, لیکن ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. اگلا انہوں نے یہ کیا, پہلے انگلش میں کیا, پھر اس کو اردو میں کیا, پھر پہلے ٹیگ کیا, پھر اس ٹیگ کا ختم کیا, پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہے ٹویٹ اکاؤنٹ اس میں انگریزی میں پہلے یہ کی گئی خبر تھی کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا کردار تسلیم کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر. پہلے انگریزی میں خبر جاری کی گئی, پھر اردو میں خبر یہ ٹویٹ کی گئی. اس کے بعد پھر فوراً ہماری دفتر خارجہ آ گیا, منسٹری آف فارن افیئرس, انہوں نے جب یہ خبر ٹویٹ کی تو پھر اس خبر کو بھی ری ٹویٹ کیا گیا. جناب سمدھی صاحب نے بھی, نائب وزیر اعظم نے بھی, اور شہباز شریف صاحب اس کو بھی ری ٹویٹ کرتے گئے, اور اس طریقے سے پہلے پریس ریلیز کو ری ٹویٹ کیا, پھر اگلی خبر کو ری ٹویٹ کیا. تو یہ تو ہے ایک ہے. تو کیا اس میں کتنی اہمیت کتنی ہے, یہ میڈیا کی حد تک اگر آپ کہیں تو میڈیا کی حد تک ایک اہمیت بن سکتی ہے عام آدمی کو, یہ پبلک پرسیپشن کے لیے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا, اور اس گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے, جو کہ الیکشن چور ہے اور جو کہ انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہے, اور مختلف فورمز پہ, عالمی فورمز ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کچا چٹھا کھلا ہوا ہے, ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لائیو اپنے جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے پہلے ہی پارلیمانی خطاب میں انہوں نے ان کی تعریف کر دی. تو یہ کتنی بڑی خبر ہے. تو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں بھی یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے, یہ 2-4 دنوں کی بات ہے, اور یہ ٹائیں فش ہو جائے گا معاملہ, اور پھر اگلی مزید اس پہ خبریں آ رہی ہیں. پہلا جی, یوسف رمزے کو پہلے ہم نے گرفتار کیا, یہاں سے امریکہ کے حوالے کیا. یہ مختلف ادوار ہیں, کبھی سابق صدر فاروق لغاری صاحب مرحوم ان کا زمانہ تھا, پیپلز پارٹی کا زمانہ, کبھی نواز شریف صاحب کا زمانہ, کبھی ضیاء صاحب کا زمانہ, پھر جنرل مشرف صاحب کا زمانہ. تو یوسف رمزے کو ہم نے گرفتار کیا, امریکہ کے حوالے کیا. ایمل قانسی کو حوالے کیا امریکہ کے. پھر جنرل مشرف صاحب جو کہ سب سے زیادہ قریب ترین سمجھے جاتے تھے, وہ تو 200 سے زیادہ لوگ انہوں نے حوالے کیے امریکہ کے, اور انہوں نے اپنی خطاب میں بھی لکھا اور کچھ پہ معاوضہ بھی لیا. اور انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب محسن پاکستان, ہمارے جوہری سائنسدان اور جوہری ہتھیاروں کے خالق, ان کو بھی ایکسیس دے دی امریکی حکام کو کہ جناب آئیں ان کو بھی آپ انٹرویو کریں اور ان کی بھی تحقیقات کریں. یہ انبلیویبل تھا, کبھی نہیں ہوا. پھر موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں احمد شریف صاحب, ان کے والد جو ہیں ممتاز سائنسدان ہیں وہ بھی, اور ان کو بھی سلطان صاحب,
ان کو بھی ایکسیس، بلکہ وہ تو امریکی سفارت خانے میں ان کو بھیجا جاتا رہا کہ وہاں وہ امریکیوں کے سامنے جا کے ان کی انویسٹیگیشن ہوتی تھی سارا دن. میں نے خود انٹرویو کیا ہوا ہے ان کا، اور DGI SPR جو موجود ہیں ان کے والد صاحب، اور ان پہ الزام تھا کہ وہ افغانستان میں جو ہے وہ جو ملا عمر کی طالبان تھے ان کو سپورٹ کرتے رہے اور ان کے ساتھ مل کے یورینیم افزود کرنے کی کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان کو ایکسیس دی گئی. پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو حوالے کیا گیا، وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ پرویز مشرف صاحب نے 200 سے زیادہ لوگوں کو اس طریقے سے حوالے کیا. تو کیا پرویز مشرف صاحب کو ان لوگوں کو حوالے کرنے کے نتیجے میں کیا امریکہ نے ان کا اقتدار بچایا؟ کیا امریکہ نے ان کو کوئی رسپیکٹ دی؟ کیا امریکہ نے ان کو بچایا؟ بلکہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ گیلانی صاحب تھے، پرائم منسٹر گیلانی واشنگٹن میں موجود تھے جی. میں کوریج کے لیے گیا ہوا تھا. تو پرویز مشرف صاحب کو جو ہٹانے کا فیصلہ ہے وہ گیلانی صاحب نے اور CIA کے چیف نے اس وقت کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے اپروول لی کہ جناب پرویز مشرف صاحب کو بھی اب فارغ کر دیں. تو وہ جتنا استعمال کرنا تھا امریکنز نے وہ کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ فارغ کریں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایوان صدر سے بھی فارغ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. جنرل ضیاء صاحب نے بڑی طویل لڑائی لڑی رشیا کے خلاف افغانستان کی. تو کیا امریکنز نے جب انہوں نے استعمال کرنا تھا کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ واحد سپر پاور بن گئے اور رشیا کے ٹکڑے ہو گئے، اور جب آیا پھل کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز کو فارغ کیا، اور پورے کا پورا وہ C-130 ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جو ان کے بیٹے ہیں اعجاز الحق صاحب وہ بھی کہتے ہیں، اور جنرل فیض چشتی مرحوم وہ بھی، اور بہت سارے اور لوگ بھی، کہ وہ کس طریقے سے وہ سارے کا ایک سبوٹاج کیا گیا C-130. تو ضیاء صاحب کو بھی فارغ کر دیا. اور یہ ہوتا ہے جب تک آپ استعمال کرتے رہیں، اور آپ کو وہ استعمال بالکل کرتے ہیں جی، ملکوں کا مفاد یہی ہے، اور عالمی طاقتیں تو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں. اس لیے اس میں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا اور اب بس ہم نے میدان مار لیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کمزوری ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ یہ جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں اور حوالے کیے جاتے ہیں یہ معمول کی کارروائی ہے، اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور ڈی پورٹ بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پاکستانی بھی ڈیپورٹ ہو کے مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں، روزانہ وصول کیے جاتے ہیں، اور ہم بھی جو ڈیپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور ملزمان بھی حوالے کرتے رہتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ تھا. لیکن اس کو ہائپ ذرا اس لیے کریٹ کی گئی، اور ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا خطاب تھا اور انہیں کچھ چاہیے تھا پبلک کے لیے، اور ان کو یہ ایک مل گیا کہ جناب یہ ہے ایک ہم نے آپ اس کو اناؤنس کریں. اور اس کے بعد جیسے سیلیبریٹ کیا گیا، وہ ایک پبلک پرسیپشن عام آدمی کے لیے تھا، عام امریکنز کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ جناب ہم نے دیکھے اپنا دشمن کہاں سے اٹھا کے لے آئے. اچیومنٹ تو ان کی تھی، اچیومنٹ ان کی تھی، ہماری اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. ہم نے تو ایک یہ ٹرائی والا کام کیا ہے، اور ہم نے ادھر سے حکم آیا اور ہم نے حوالے کر دیا. تو یہ سارے بات تو یہ ساری چیزیں جی میں نے آپ کو بتایا. کیا فاروق لغاری صاحب جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، کیا پیپلز پارٹی کے دور میں، محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، اور ضیاء صاحب اور مشرف صاحب، کیا ان لوگوں کو پھر ان لوگوں نے بچایا؟ عالمی طاقتوں نے نہیں بچاتے وہ. اب آتے ہیں اس سے آگے، اور وہ یہ کہ یہ داعش کا جو مطلوب دہشت گرد ہے، یہ بھی دہشت گرد جو ہے وہ فارم 47 والا نکلا ہے. یہ بھی بوگس نکلا، جعلی نکلا، اور گرفتاری کا بھانڈا جو ہے جی وہ اب پھوٹ رہا ہے. پہلے تو ذرا میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں. ہمارے طاہر خان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس کا سارا کچا چٹا کھول دیا. اور سچویشن یہ ہے کہ جس گرفتاری کا انہوں نے بہت زیادہ بجایا گیا، تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو کہا گیا کہ جی پاک افغان بارڈر پہ گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت میں یہ فارم 47 والا ہے، اور حکومت کو جی حضوری کی بہت جلدی تھی، اس لیے ایسا کچھ کیا گیا. دوسری جانب جو داعش کے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، شریف اللہ، ان کی جو تفصیلات آئی ہیں ان کے مطابق جی یہ داعش کی مرکزی لیڈرشپ میں نہیں تھا، نمبر 1، اور نہ ہی اسے پہلی بار گرفتار کیا گیا. اور جو میڈیا رپورٹس ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں مختلف آپ کو عکس ان کا نظر آ رہا ہوگا، میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے اختتامی ایام میں داعش کے کچھ افراد کو دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر گرفتار کیا گیا، اور جن میں حالیہ گرفتار ہونے والے شریف اللہ کا نام بھی شامل تھا. اور پھر بعد ازاں افغان طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا، اور جب جیلیں توڑی گئیں تو اس میں یہ نکل گئے تھے باہر، رہا ہو گئے.
اور چلے گئے. اور اس کے بعد ہمارے طاہر خان صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اس سارے افغان ایشوز پہ. تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. کل ایک پروگرام میں موجود تھے، عارفہ نور صاحبہ کا پروگرام تھا. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. یہ جو بندہ ہے، یہ ان کی جو میں نے سرچ کیا ہے تھوڑا سا، کیونکہ یہ تو ٹاپ لیڈرز میں تو نہیں ہے. یہ تو کسی بھی جو ان کے کچھ نام آتے ہیں داعش کے لوگوں کے، اس میں ان کا کہیں نام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، ان کو ایک لسٹ جب افغان گزشتہ حکومت نے مئی 2021 میں مئی کی بات کروں، اگست میں طالبان چلے گئے، تو وہاں جو داعش کے کچھ لوگ اریسٹ ہوئے تھے اس میں اسی بندے کا نام بھی ہے، اور بعد میں یہ جیل میں تھا. اور 2021 اگست میں طالبان نے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کابل کی حکومت نے ان کو اریسٹ کیا تھا. جی، کابل کی آپ کہہ حکومت رہے نے ہیں اس ان کو کو اریسٹ کیا 2021 میں کابل کی حکومت نے اریسٹ کیا تھا. ٹھیک. جی مئی کی بات میں کر رہا ہوں. طالبان کا کنٹرول کابل پہ 2021 اگست 15 اگست کو تھا. اس کو مئی میں، وہ ایک خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا بعد میں پروگرام کے بعد. تو اس میں اس کا نام ہے اور وہ جیل میں تھا. اور جیل سے جب طالبان نے جیل توڑ دیے تھے تمام جیل، تو اس میں سے یہ بندہ بھی رہا ہوا تھا. تو اب ظاہر بات ہے کہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے. تو یہ پھر پاکستان آیا ہوگا، بلوچستان آیا ہوگا، یہ کلیئر نہیں ہے. جو خبریں آ رہی ہے کہ ان کو پاکستان اور افغانستان کے وہاں بارڈر ایریا میں پکڑا گیا ہے. لیکن ظاہر بات اگر پاکستانیوں نے پکڑا ہے، اس کو گرفتار کیا ہے، تو پھر زیادہ امکان ہے کہ پاکستان بلوچستان کے کسی حصے میں ہوا ہوگا. تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے میرے خیال میں تعلقات تھوڑے سے شاید اس سے بہتر ہو جائے. ابھی جو بیان آیا فارن آفس کا، وزیر خارجہ کا، کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو اسلحہ ہے واپس لینے کا پاکستان نے اس کا ویلکم کیا اسحاق ڈار صاحب نے. تو اب یہ تو بڑھ رہی ہے میرے خیال میں دوستی دونوں کی. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ دوستی ماضی کی طرح 2 دن کی ہوتی ہے یا مفادات کا گیم ہوتا ہے اور پھر نہیں رہتا، تو وہ تو بعد میں دیکھنے ہیں. لیکن بہرحال امریکی خوش ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ کچھ تفصیلات شاید بعد میں آئیں گی کہ یہ بندہ اصل میں کون تھا، کتنا اہم تھا، کہاں پکڑا گیا ہے، کیسے پکڑا گیا. اب تو جو معلومات ہے وہ تو تھوڑے سے مختصر ہے. تو یہ جناب آپ نے دیکھا، طاہر خان صاحب بتا رہے ہیں. پھر جس خبر کا وہ حوالہ دے رہے تھے، یہ خبر میرے سامنے پڑی ہے، NBCnews.com کی یہ خبر ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسی بندے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے، وہ ہے الجزیرہ کی خبر ہے. اور الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے؟ الجزیرہ کہتا ہے کہ جی یہ جو پاکستان نے عالمی قوانین کے مطابق ایک دہشت گردی کی کارروائی میں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوستیاں بحال ہو گئی ہیں، بلکہ پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات میں اس قدر تناؤ ہے کہ جیسے ایک موبائل کو ٹھیک کروانے کے لیے اسے ریسیٹ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پاک امریکہ تعلقات کو بھی ریسیٹ کرنا پڑے گا. یہ عالمی اداروں کی رپورٹ ہے. اب کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی؟ یہ اس لیے کہ ہمارے پہ انہوں نے ہر طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور خاص طور پہ جو ولسن جو ہیں وہ آئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے، جو ولسن نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایڈ دی ہے، امریکی ایڈ، US ایڈ نے پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کے تعلیمی پروگراموں پر $840 ملین خرچ کیے. ان پروگراموں میں سے $136 ملین 120 اسکول بنانے کے لیے مختص کیے گئے تھے، لیکن یہ اسکول کبھی تعمیر ہوئے ہی نہیں. تو دونوں طرف سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اور ایک طرف اور اس کے ساتھ ساتھ حسین افغانی صاحب بہت خوش نظر آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ لیڈروں سے جذباتی لگاؤ اور اس کی بنیاد پر دنیا سے لڑ جانے کے بجائے یہ سوال کرنا سیکھیں کہ ملک کی برآمدات کیسے بڑھیں گی. تو افغانی صاحب آپ کو پتہ ہے میمو گیٹ اسکینڈل کے اہم کردار ہیں جی، اور وہ بھی آج بہت خوش نظر آ رہے تھے. تو ان شارٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیالی میں، وہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان تو ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ جو حالات و واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ وقتی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، آپ میڈیا گیلری سے کھیل سکتے ہیں اور مطمئن کر سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے سے کل یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کل سے اب تک، اس کا کوئی ان دا لانگ رن کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی ہوگا، یہ ابھی ہنوز دلی دور است. کیونکہ پیرلل وہاں پہ ڈائسپورا جو ہے PTI والے وہ بھی ایکٹیو ہیں، ان کے پروفیشنل بھی ایکٹیو ہیں. اور یہ اس خبر کو لے کے لکیر کا فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذرا اپنے اندر تھوڑی سی جان پیدا کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں اور بڑے برے طریقے سے لپیٹ میں ہیں، اور اس میں یہ جو پہلا ابھی ہم نے اس کو حوالے ہی کیا تھا، پہلا ہی دن تھا تو انہوں نے فوجی چھاؤنی پہ حملہ کیا اور 18 پاکستانی شہید ہوئے اور 16 دہشت گرد مارے گئے، لیکن ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حملہ ناکام ہو گیا اور مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ تو جس میں اتنی 16 حملہ آور، وہ کہتے ہیں یہ آئے تھے خودکش حملہ آور، اور یہ بہت بڑا حملہ تھا جس کو ہم ناکام رہے روکنے میں۔ کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور باقی بہرحال باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔